آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فیصل آباد کے دو مشہور گروپوں کی دشمنی کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو فیصل آباد شہر کی تاریخ میں سب سے زیادہ خونی دشمنی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دشمنی چودھری الیاس جٹ عرف الیاس چونٹیا اور امجد وڑائچ گروپ کے درمیان تھی۔ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اس دشمنی کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ مزید کہانی جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، اس دشمنی میں درجنوں کے قریب لوگ قتل ہوئے۔ اس دشمنی کا باقاعدہ آغاز 1980 میں ہوا، جب امجد وڑائچ گروپ نے الیاس جٹ کے دوست فضل بخش کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وجہ سے ایک پنچایت بٹھائی گئی۔ پنچایت کے دوران امجد وڑائچ گروپ نے الیاس جٹ اور فضل بخش پر فائرنگ کر دی تھی۔ اس حملے میں فضل بخش موقع پر ہی قتل ہو گیا تھا، جبکہ الیاس جٹ شدید زخمی ہوا تھا۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، دونوں گروپ سیاسی گروپ بھی تھے۔ دونوں گروپوں کے کئی لوگ کئی بار MP اور MNA بھی رہ چکے تھے۔ الیاس جٹ نے پنچایت میں ہونے والی فائرنگ کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بندوں سے امجد وڑائچ کی گاڑی پر حملہ کروایا تھا۔ اس حملے کے وقت امجد وڑائچ گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ اس کا بھائی اشفاق وڑائچ اور 3 گن مین اس حملے میں قتل ہو گئے تھے۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن امجد وڑائچ کے کزن زبیر وڑائچ سے لی گئی ہے۔ انفارمیشن کے مطابق وڑائچ گروپ نے اپنے بھائی اور بندوں کا بدلہ اسی رات کو لے لیا تھا۔ وڑائچ گروپ نے الیاس جٹ کے ڈیرے پر فائرنگ کروا دی تھی، جس میں الیاس جٹ کا کزن امتیاز جٹ اور 2 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ اس طرح اس دشمنی میں اس واقعہ تک 7 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ پورے فیصل آباد شہر میں اس دشمنی کے چرچے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ امجد وڑائچ اور الیاس جٹ کو بھی اس دشمنی کی وجہ سے خاصی شہرت ملنا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں گروپ حکومت کا اس وقت حصہ نہیں تھے۔ اس وقت عابد شیر علی کے والد چودھری شیر علی وفاقی وزیر دفاع تھے، جس نے ان دونوں گروپوں کی صلح کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان دونوں گروپوں کے درمیان چودھری شیر علی صلح کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ الیاس جٹ نے دوبارہ امجد وڑائچ کے ڈیرے پر حملہ کروایا۔ کہا جاتا ہے یہ حملہ ہینڈ گرنیڈوں سے کیا گیا تھا۔ اس حملے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن 22 کے قریب لوگ شدید زخمی ہو گئے تھے، جن میں 2 لوگ ہسپتال جا کر دم توڑ گئے تھے۔ اس واقعہ پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے دوست میاں منشا، جو امجد وڑائچ کا بہت قریبی دوست تھا، میاں منشا نے امجد وڑائچ کے کہنے پر نواز شریف کے ذریعے الیاس جٹ کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کروانے کا حکم دیا تھا۔ الیاس جٹ پر 7 دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ 3 سال تک یہ مقدمات عدالتوں میں چلے۔ چوتھی پیشی پر جاتے ہوئے امجد وڑائچ گروپ نے الیاس جٹ پر کچہری کے باہر فائرنگ کر دی تھی، جس میں الیاس جٹ کی ٹانگوں پر 2 گولیاں لگی تھیں۔ الیاس جٹ کے بھائی سعید احمد بندیشہ جٹ نے امجد وڑائچ کے 2 بیٹوں علی وڑائچ اور شاہد وڑائچ کو قتل کر دیا تھا۔ اس طرح اس دشمنی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ فیصل آباد کے مختلف قبضہ گروپوں نے جٹ گروپ اور وڑائچ گروپ کا ساتھ دیا تھا۔ انفارمیشن کے مطابق گجر گروپ اور ارائی گروپ نے جٹ گروپ کا ساتھ دیا تھا، جبکہ بٹ گروپ اور شیخ گروپ نے وڑائچ گروپ کا ساتھ دیا تھا۔ 1998 کو الیاس جٹ کو عدالت نے باعزت بری کر دیا تھا۔ کسی نے اس کے خوف کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی نہیں دی تھی۔ امجد وڑائچ کو اس وقت نواز شریف کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، جبکہ الیاس جٹ نے یہ دشمنی اپنے کندھوں اور جگرے پر جاری رکھی ہوئی تھی۔ امجد وڑائچ نے اس وقت کے فیصل آباد کے DPO
سہیل انجم کو 1 کروڑ روپے رشوت دی اور الیاس جٹ کو جھوٹے پولیس مقابلے میں قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس بات کی خبر الیاس جٹ کو ہو گئی تھی۔ الیاس جٹ نے 2 کروڑ اور 3 مربع زمین ڈی پی او سہیل انجم کو دے کر اسے وڑائچ گروپ کے ہی خلاف کر دیا تھا۔ ڈی پی او سہیل انجم نے وڑائچ گروپ کے 17 لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں بند کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس ڈی پی او کا تبادلہ میاں منشا نے امجد وڑائچ کے کہنے پر کروا دیا تھا۔ نئے آنے والے ڈی پی او آصف سلیم نے الیاس جٹ کی ایک جھوٹے مقدمے میں اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن الیاس جٹ گرفتار نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اس نے الیاس جٹ کے خلاف ایک جھوٹا پولیس مقابلہ کروایا۔ پولیس نے اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن الیاس جٹ اور اس کے ساتھیوں نے پولیس کا مقابلہ کیا اور پولیس کے 2 سپاہیوں کے علاوہ ایک انسپکٹر کو بھی جٹ گروپ نے قتل کر دیا تھا۔ اس انسپکٹر کو اس آپریشن کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 2003 کے الیکشن کے دوران گوجرا کے یونین کونسل گوچا میں دونوں گروپوں کے لوگوں کے درمیان بھی فائرنگ ہوئی تھی، جس میں وڑائچ گروپ کے 6 جبکہ جٹ گروپ کے 3 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ اس یونین کونسل میں پولنگ روک دی گئی تھی اور آرمی نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور اس یونین کونسل کا نتیجہ تمام ووٹوں سے الگ کر کے اسے انتخابات میں کینسل کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد امجد وڑائچ نے جیلوں سے خطرناک اشتہاریوں کو نکلوایا تھا، اور ان اشتہاریوں نے پلاننگ کے مطابق الیاس جٹ کے ڈیرے پر 4 راکٹ لانچر مارے تھے اور الیاس جٹ کے ڈیرے کو چاروں طرف سے آگ لگا دی تھی، لیکن اس وقت ڈیرے پر کوئی موجود نہیں تھا اور کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسی رنجش میں امجد وڑائچ گروپ نے الیاس جٹ کے بھائی سعید احمد بندیشا کو قتل کروا دیا تھا۔ اس قتل کے بدلے میں الیاس جٹ نے امجد وڑائچ کے باپ صابر وڑائچ اور 2 بہنوئی زوار وڑائچ اور مقصود وڑائچ کو قتل کروا دیا تھا۔ اس طرح اس دشمنی میں درجنوں لوگ قتل ہو چکے تھے۔ الیاس جٹ کے خاندان میں اس وقت مردوں کی تعداد کم تھی اور الیاس جٹ نے اپنے بندوں کی مدد سے اس دشمنی میں خاصا جٹ وڑائچ گروپ کو نقصان پہنچایا تھا، جبکہ امجد وڑائچ کا ساتھ اس کے کزنوں، دوستوں اور بہت اہم سیاسی شخصیات نے بھی دیا تھا۔ پولیس کے لوگوں نے ان دونوں گروپوں کے خوف کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمات درج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جو بھی افسر فیصل آباد میں تعینات ہوتا تھا، جب اس کو ان دونوں گروپوں کے درمیان کوئی کارروائی کرنے کا حکم دیا جاتا، وہ افسر فیصل آباد شہر سے اپنا تبادلہ کروا لیتا تھا۔ اس طرح جو بھی افسر آتا، چند ہی مہینے گزارنے کے بعد فیصل آباد شہر سے ٹرانسفر کروا لیتا تھا۔ وڑائچ گروپ نے الیاس جٹ پر 9 کے قریب حملے کروائے تھے، لیکن ان حملوں میں الیاس جٹ خوش قسمتی سے محفوظ رہا تھا۔ الیاس جٹ 71 سال کی عمر میں طبی موت انتقال کر گیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بھتیجا عبدالرحمان بندیشا نے دشمنی کو آگے لے جانے کی کوشش کی، لیکن وڑائچ گروپ نے عبدالرحمان بندیشا کے ساتھ صلح کر لی تھی اور عبدالرحمان بندیشا میں سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن الیاس جٹ کے داماد جو اس وقت MN تھا، اس نے عبدالرحمان بندیشا کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس طرح عبدالرحمان بندیشا اور نثار جٹ کے خلاف خاندانی دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے نثار جٹ اور عبدالرحمان بندیشا کے درمیان بھی صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن نثار جٹ اپنے دیے گئے بیان سے مکر گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب الیاس جٹ مرنے والا تھا، اس سے چند روز پہلے ہی اس نے عبدالرحمان بندیشا کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے۔ عمر کم ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اس کے کاغذات نامزدگی کو منظور نہیں کیا تھا۔ اس وقت خاندان میں کوئی اور مرد موجود نہیں تھا۔ الیاس جٹ نے نثار جٹ کو اس الیکشن میں لڑوایا تھا اور اس بات پر حلف لیا گیا تھا کہ اگلے الیکشن میں عبدالرحمان بندیشا اس خاندان کی نمائندگی کرے گا۔ اس بات پر نثار جٹ نے حلفہ بیان دیا تھا، لیکن الیاس جٹ کی موت کے بعد نثار جٹ اپنے دیے گئے حلفاً بیان سے مکر گیا تھا۔
اس طرح نثار جٹ اور عبدالرحمن بندی شاہ ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ دوستو، عبدالرحمن بندی شاہ کے متعلق مکمل تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میری ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔